ڈھولک کی تھاپ پر گائے جانے والے گیت اسے اپنی میت پر ہونے والے بین کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے اپنے والدین کے آگے کتنی منتیں ترلے کیے تھے، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے اس شخص کے ساتھ بیاہ رہے تھے جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شادی کے وقت بیٹیوں کی پسند کو اتنا ہی مقدم رکھنا چاہیے جتنا وہ ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن وہ والدین ہونے کا خراج اپنی پسند کی شادی کر کے وصولتے ہیں۔ زہر خند ہوئی سوچوں کے ساتھ وہ سلگ رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کی تیسری اولاد تھی، اس لیے اس کو خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا۔ سب سے بڑے امجد بھائی تھے، ان کے بعد سائرہ اپی تھی، اور پھر وہ یعنی کہ صلہ بنت عبدالغفار، جو خوش قسمتی سے سب گھر والوں میں ہی نہیں خاندان بھر کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اس سے چھوٹا احمد بھی واجبی شکل و صورت کا حامل تھا۔ ان کی والدہ خدیجہ بیگم ایک بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون تھی، اور اسے اکثر ہی اس ظاہری خوبصورتی پر ناز کرنے پر ٹوکا کرتی تھیں۔ صلہ کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز اور گھمنڈ تھا، وہ اپنے آگے کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ مزید کسر اس وقت پوری ہوئی جب اسکول کے بعد کالج میں بھی اسے بے حد پروٹوکول ملا۔ وجہ اس کی خوبصورتی اور بے تحاشا ذہانت تھی، بے باک اور نڈر انداز بیاں، اور ایک خود اعتمادی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی جو اسے دوسروں میں ممتاز ظاہر کرتی تھی۔ عبدالغفار صاحب کی ایک کپڑے کی دکان تھی، امجد بھی انہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ مہنگائی اور بڑھتے اخراجات کے پیش نظر انہوں نے خدیجہ بیگم کا زیور بیچا اور بچت شدہ رقم سے ساتھ والی دکان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب چونکہ کام کا بوجھ بھی بڑھ گیا تھا تو انہیں ایک مددگار کی ضرورت تھی، لیکن وہ احمد کو آگے پڑھانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے کو رکھ لیا۔ مومن ایک بہت ہی نیک طبیعت انسان تھا، صوم و صلات کا پابند، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ 12 جماعتیں پاس بھی تھا۔ سائرہ نے ایف اے کر کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی، تو چند ماہ بعد ہی اس کی شادی طے کر دی گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی صابر و شاکر بیٹی تھی، بغیر چوں چرا کیے مان گئی۔ شادی کے انتظامات میں مومن ہر کام میں امجد اور احمد کے ساتھ ساتھ تھا۔ خدیجہ بیگم چونکہ اسے بچپن سے جانتی تھی تو اس کے واری صدقے جاتی۔ شادی پر ہی صلہ نے اس کو دیکھا تو تمسخرانہ سر جھٹکا، یہ تو بالکل ہی بونا پارٹ 2 ہے اپی۔ غائبانہ وہ اس کے نام سے ہی واقف تھی۔ سائرہ کے کان میں گھستے ہوئے مومن پر ہنستے ہوئے اس نے کہا تو سائرہ نے اسے نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کی، جس پر وہ محض ہوں کر کے رہ گئی۔ تتلی کی طرح اڑتی پھرتی ایک بے حد خوبصورت لڑکی کو مومن نے بغور دیکھا، جو شاید پرستان کا رستہ بھول کر انسانوں میں آ گئی تھی۔ بات بے بات ہنستی وہ اپسرا بے حد خوبصورت تھی۔ مومن نے بے اختیار اس کی ہنسی قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے دوران اسے پتہ چلا کہ یہ اس گھر کی دوسری بیٹی ہے، جس کی ذہانت کی عبدالغفار صاحب بہت تعریف کرتے ہیں۔ صلہ کی اب کالج میں نئی فرینڈز بن گئی تھیں، اینی، ماریا اور سونیا۔ تینوں ہی اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، مگر صلہ نے ان کو اپنی حیثیت کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس کے پہننے، اوڑھنے، رکھ رکھاؤ، انداز و اطوار کہیں سے بھی وہ مڈل کلاس نہیں لگتی تھی۔ اس وقت وہ سب کینٹین میں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں جب ماریا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، 2 دن بعد میری سالگرہ ہے۔ ہر بار تو پاپا پارٹی آرگنائز کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کی آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے پارٹی تو ممکن نہیں ہے، تو بس میں اپنی فرینڈز کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کروں گی۔ کیا خیال ہے، کہاں چلیں؟ تمہارے فارم ہاؤس پہ؟ نہیں یار، ہر بار وہیں تو ہوتی ہے پارٹی، وہاں سے تو میں بور ہو گئی ہوں۔ اینی کی تجویز کو رد کرتے ماریا بولی، کہیں بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، گیدرنگ میٹر کرتی ہے، جگہ نہیں۔ سونیا نے کہا تو صلہ نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر پرسوں رات ڈن؟ رات؟ میں رات کو نہیں آ سکوں گی، صلہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ارے بتا کر آنا نا، کون سا بغیر بتائے گھر سے نکل آؤ گی؟ ماریا نے کہا، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ صلہ کو بتاتے ہی بنی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی فیملی کی دقیانوسی سوچ اور گھٹے ماحول کے بارے میں بتانے لگی۔ سب منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ صلہ کو مزید شرمندگی نے آن گھیرا۔ اوکے اوکے، ماریا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دن کے وقت کر لیں گے، تم پریشان نہ ہو،
تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم مڈل کلاس سے ہو. میرا مطلب ہے کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا. ان کی نظروں میں اپنی ستائش دیکھ کر وہ پھولے نہیں سمائی. اب اسے یہ پریشانی تھی کہ گفٹ کیا دے گی. ابا اور بھائی سے پیسے بٹورنے کے بعد اماں سے بھی پیسے نکلوائے، مگر ابھی بھی 2000 روپے تھے. اس دولت مند لڑکی کو کیا ضرورت ہے میرے کسی گفٹ کی؟ اتنی امیر تو ہے وہ. صلہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی، مگر پھر ایک گلابوں کا بوکے اور چاکلیٹس پر اوکے کرتے سکون سے سو گئی. سالگرہ والے دن وہ کالج میں آتے ہی آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد باہر آئی اور بوکے اور چاکلیٹس لے کر مطلوبہ مقام پر پہنچی، جہاں ماریا اپنے فرینڈز کے ساتھ موجود تھی. ان سب کو اتنے ماڈرن حلیے میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی. یہ میری دوست صلہ ہے، اور صلہ یہ ہارون ہے، یہ زین، اور یہ کزن پلس فرینڈ شزا ہے. ماریا نے تعارف کی رسم نبھائی تو وہ رسمی سا مسکرائی. اسے خود پر ہارون کی بار بار اٹھتی نظروں کا ادراک تھا. تبھی گردن فخر سے اکڑائے وہ سبھی سے بات کر رہی تھی سوائے ہارون کے. اس طرح سے کر کے وہ ہارون کے شوق کو ابھارنا چاہتی تھی، اور اس کام میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی. ہارون اب بے چینی سے اس کی باتوں میں بار بار حصہ لے رہا تھا کہ اس نے ایک ادا سے ہارون کو مسکرا کر دیکھا، اور اس کی یہ مسکراہٹ گویا تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی. ہارون اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہو چکا تھا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ کالج آئی، جہاں اس کو امجد بھائی نے پک کرنے آنا تھا. گھر جا کر بھی وہ ہارون کے والہانہ انداز سے سرشار رہی. اگلے دن ماریا نے اسے جا لیا. یہ تم نے کیا جادو کر دیا ہے میرے دوست ہارون پر؟ وہ تو تمہارا دیوانہ ہی ہو گیا ہے. صلہ نے اس کو حیرت اور فخر سے دیکھا. وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر میرے پاس موبائل نہیں ہے. تم نے تو کہا تھا موبائل خراب ہو گیا ہے، ریپیرنگ کے لیے گیا ہوا ہے. ماریا نے کہا تو اس کو اپنا جھوٹ یاد آیا. او ہاں، وہ اس کا مسئلہ زیادہ خراب ہے، اس لیے اب بس میں لے ہی نہیں رہی فون. جلدی سے اس نے بات سنبھالی. تو پھر وہ کیسے بات کرے گا تم سے؟ مجھے نہیں پتا، چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. وہ اس کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی، مگر دل ہی دل میں اسے اپنے گھر والوں کی بے جا روک ٹوک سے شدید نفرت ہوئی تھی. کچھ روز بعد سبھی فرینڈز کالج بنک کر کے باہر جا رہی تھیں تو اسے بھی زبردستی لے آئیں. مال میں ہارون کو دیکھتے صلہ نے جھٹکے سے ماریا کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دی. اب وہ بار بار ضد کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کی، تو میں کیا کرتی. فوڈ کارنر کی طرف جاتے وہ کرسیاں گھسیٹتے بیٹھی تو اس نے بھی سب کی تقلید کی. ہارون اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا. اچانک ہی ماریا اٹھتے سونی اور اینی کو اشارہ کرنے لگی. مجھے واش روم جانا ہے، ہم ابھی آتے ہیں. یہ کہتے وہ ادھر سے جانے لگی تو صلہ نے ماریا کو روکا، جس پر وہ اسے آنکھ مارتے وہاں سے چلی گئی. اس نے ہونک ہوتے چہرے سے ہارون کو دیکھا. ریلیکس ہو جائے، کھا نہیں جاؤں گا آپ کو. یہ سب کیا ہے اور کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی؟ اس کو ایک دم سے آپ سے تم پر آتے دیکھ کر وہ اسے گھور کر رہ گئی تو ہارون ہنس دیا. وہ اس کی ہنسی میں کھو گئی. بلا شبہ وہ بے حد پرکشش تھا. تم مجھے پسند ہو اور میں بھی تمہیں اچھا لگتا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ایک چمک دیکھی ہے. اس کے اس قدر درست اندازے پر وہ منہ کھول گئی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی. کیا چیز ہو تم؟ میں واقعی یہی سوچ رہی تھی کہ کافی ہینڈسم ہو. اس کے کہنے پر ہارون نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا. یہ رکھو. ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے وہ بولا. کیا ہے اس میں؟ موبائل ہے جس سے ہم رابطے میں رہیں گے. صلہ کے پوچھنے پر وہ بتانے لگا. مگر میں یہ نہیں رکھ سکتی. نو اگر مگر. محبت سے دیا جانے والا تحفہ انکار کا مستحق نہیں ہوا کرتا صلہ. ہارون نے اس کا نام پکارا تو صلہ کو لگا گویا اس روئے زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نام نہیں. تبھی اس کی فرینڈز واپس آ گئیں اور انہیں معنی خیزی سے دیکھنے لگی. وہ جھینپ گئی جبکہ ہارون مسکرائے گیا. اب یہ معمول بن گیا. وہ ہر رات اپنے کمرے میں ہارون سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی. کچھ ہی عرصے میں اسے لگنے لگا تھا کہ اب ہارون اس کے لیے لازم ہو گیا ہے. وہ اپنی دوستوں سے بھی کٹنے لگی. اس کی زندگی کا محور ہارون کی ذات تھی. انہی دنوں ایک شام سائرہ آ گئی. اس کے اب 2 بچے تھے.
اس کو اپنی بہن کے آنے کی بے حد خوشی تھی، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو وہ سونے کے لیے اس کے کمرے میں چلے آئے، کیونکہ خدیجہ بیگم نے ان کے بستر صلہ کے کمرے میں بچھائے تھے۔ اگر وہ لوگ یہاں سوتے تو ہارون سے بات کرنا ناممکن ہو جاتا۔ صلہ بے حد پریشانی سے سائرہ کو دیکھ رہی تھی، جو بچوں کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش میں تھی۔ بچے سو جائیں تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سائرہ نے کہا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپی پلیز کل، ابھی مجھے شدید نیند آ رہی ہے، مصنوعی جمائی لیتے وہ بولی تو سائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میں کچھ دن یہی ہوں، کل کر لوں گی بات، تم سو جاؤ۔ سائرہ آپی کو شب بخیر کہتے وہ چادر سر پر تانے کافی دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر چادر سرکا کر دیکھنے لگی کہ آیا سائرہ سو گئی ہے یا جاگ رہی ہے۔ سائرہ سو چکی تھی۔ صلہ دھیرے سے اٹھ کر الماری میں پڑا ہوا بیگ اٹھا لائی، اس میں سے موبائل نکال کر چادر کے اندر کیے وہ ہارون سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ اس کو جانے کتنے گھنٹے گزرے، صلہ کو کوئی ہوش ہی نہ تھا کہ اچانک اس پر سے چادر کھینچ لی گئی، اور سائرہ کو سامنے دیکھتے صلہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل چھپاتی، سائرہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھٹک لیا۔ خدا کے لیے آپ ہی کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ اس کی التجا پر کان دھرے بغیر سائرہ موبائل لیے اماں ابا کے کمرے میں چلی آئی۔ ابا مسجد جانے کے لیے تیار تھے، جبکہ اماں دروازہ لگانے کو ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھیں کہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ دیکھیں ابا، کیا کرتی پھر رہی ہے ہماری لاڈلی۔ موبائل ابا کے سامنے کرتے سائرہ آپی ہنکاری، جبکہ وہ دونوں دنگ تھے۔ کہاں سے آیا ہے یہ؟ ابا کی سرد آواز سنتے مارے خوف کے صلہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کس نے دیا ہے تمہیں یہ فون؟ کہاں سے سیکھی ہے یہ دلیری کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا آ گیا تمہیں؟ وہ ہنوز خاموش تھی، کیا جواب دیتی؟ الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ جواب دو! ابا کی دھاڑ پر وہ اچھل پڑی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی ان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ صلہ کے دائیں گال پر پڑا تھا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ صلہ کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ دوسرے کمرے سے امجد بھاگتا ہوا آیا، صورتحال جاننے کے بعد خونی نظروں سے صلہ کو دیکھنے لگا۔ شرم سے سر جھکا دیا تم نے میرا، شکستہ لہجے میں کہتے وہ مسجد میں چلے گئے۔ اماں اسے لعنت ملامت کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو اماں اور سائرہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کا گال سوج کر نیلا پڑ رہا تھا۔ اماں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے، پہلے تو ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے تھے، مگر تم شاید اس لائق ہی نہیں ہو۔ نکاح؟ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ اماں؟ کس کے پلے باندھ رہے ہیں مجھے؟ میں کیا بھیڑ بکری ہوں جو کسی کے بھی سر منڈ دیں گے مجھے؟ یہ ظلم ہے اماں مجھ پر۔ آپ پلیز ہارون سے ایک بار مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا تو مومن بھی بہت ہے، اور ہمیں وہ تمہارے لیے پسند ہے۔ اس کے ارد گرد دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ مولوی؟ ہاں، میں کبھی بھی نہیں کروں گی اس سے نکاح۔ یہ دیکھو، میرے ہاتھ جڑے ہیں تمہارے آگے، مجھے مزید اپنے باپ کے آگے رسوا نہ کرنا، نہ ہی اپنے باپ کو لوگوں کے آگے۔ اماں یہ کہتے رونے لگی تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ اس کی کسی بھی دوست کو اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، اور فون سائرہ آپی نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ نکاح کے وقت 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے مومن کو اپنے پہلو میں بیٹھتے محسوس کیا تو نتنے غصے سے پھول گئے۔ تمہیں تو میں ناکوں چنے چبوا دوں گی۔ دل میں مصمم ارادہ کرتے وہ کڑ رہی تھی۔ کب اس کی رخصتی ہوئی، وہ سسرال آئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ساس سسر کے چاؤ ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ مروت میں ان کا ساتھ دیتی رہی۔ بالآخر انہیں صلہ کی تھکن کا احساس ہوا اور اس کی ساس اسے مومن کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ کمرہ دیکھ کر ستائش سے اس کا منہ کھل گیا، گو کہ سارا گھر پیارا تھا، مگر اس کمرے کی بات ہی الگ تھی۔ گلابوں سے مہکتا ہوا پرسکون کمرہ۔ تبھی اسے ہارون یاد آ گیا تو دل بوجھل ہونے لگا۔ کاش وہ اس وقت ہارون کے گھر میں ہوتی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے اب مومن کے انتظار میں
घूंघट ओढ़े बैठने की कोई चाह नहीं थी। तभी वो जल्दी से चेंज करती सर तक चादर ताने सो गई। सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो रूम में एक तरफ उसने मोमिन को नमाज अदा करते देखा। ये वो शख्स तो ना था जिसे उसने चंद साल पहले सायरा आपी की बारात वाले दिन देखा था। ये तो कोई बहुत ही खूबरू नौजवान था जिसके माथे पर बना मेहराब उसके चेहरे को पुरनूर बना रहा था। वो यक टुक उसे देखे गई। उसने सलाम फेरा तो इसको बिस्तर पर जागते पाया। अस्सलाम वालेकुम, उठ गई हैं तो नमाज अदा कर लें। ये बात कहकर वो दुआ के लिए हाथ उठा गया तो शर्मिंदा होते उसने भी वज़ू करके जाए नमाज पर खड़ा होने को तरजीह दी। मगर जाने क्यों वो मोमिन की शख्सियत के रूप में आ चुकी थी। नमाज मुकम्मल करने के बाद उसने पलट कर देखा तो वो सोफे पर बैठा उसी को देख रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। वो अपनी कैफियत पर हैरान थी। शायद ये माहौल का असर था या निकाह के बोलों का, मगर उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसने जाए नमाज तय करके अलमारी में रखी। सिला, इससे पहले कि वो बेड की तरफ जाती, मोमिन ने उसे पुकारा था। वो अपने कदम रोक गई मगर पलट कर ना देखा। इधर आए, उसने फिर से पुकारा और इस बार आवाज में एक दिल धड़का देने वाली इल्तिजा थी कि वो बेइख्तियार पलटी और बगैर उसकी तरफ देखे उससे कुछ फासले पर बैठ गई। जब वो काफ़ी देर कुछ ना बोला तो सिला ने उलझते हुए उसकी तरफ देखा जो टिकटिकी बांधे उसे हिफ्ज करने में मसरूफ़ था। निगाहों की इस लपक ने जैसे सिला को एक अनदेखी आग में धीरे से सुलगाना शुरू किया। वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में देख ना पाई और नज़रें झुका गई। मैंने इसका जीना हराम करना था मगर मैं खुद ही इतनी नर्वस हो रही हूँ। वो दिल ही दिल में खुद को कोसे जा रही थी, जिससे उसके चेहरे के तासुरात में उतार चढ़ाव आते देखकर मोमिन मुस्कुराया था। क्या सोच रही हैं? वो जैसे उसकी आवाज़ सुनते नींद से जागी थी। कुछ भी नहीं। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूजे में फंसाए वो खुद को पूरा एतमाद जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। उसको यूं नुबुर्द आज़मा करते देख मोमिन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाया तो वो सुन्न हो गई। आप जानती हैं, कुछ साल पहले मैंने आपको देखा था तो क्या दुआ की थी? ये कि ये लड़की हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। तितली की तरह इधर उधर घूमती एक खूबसूरत परी अब इतनी उलझी हुई क्यों है? उसको सवालिया नज़रों से देखते वो बोला तो सिला नज़रें झुका गई। मैं जानता हूँ एकदम से ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, मगर मेरे लिए ये गैर मतवक्को नहीं है। मैंने तब से आपको दुआओं में मांगना शुरू कर दिया था सिला, जब इसकी कहीं से सबील का इशारा तक नहीं था। मगर देखो, मेरा रब बेहतरीन कारसाज है। वो हर चीज़ पर कादिर है, रास्ते निकाल दिया करता है, गुमान से आगे यकीन से बाहर। सिला ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसको सायरा का मोबाइल छीनना, अब्बा का थप्पड़, माँ के कोसने, अपनी मिन्नतें वास्ते सब याद आए। तो क्या ये सब इसलिए था क्योंकि मुझे अल्लाह ने इस शख्स से मिलाना था? तो फिर हारून और मुझे क्यों मिलाया? हारून के दिल में मेरी मोहब्बत क्यों डाली? और फिर मैं भी उसकी तरफ मतवज्जा क्यों हुई? उसके दिमाग में लातादाद सवाल थे। मोमिन अब उसके हाथ में अंगूठी पहना रहा था जो शायद मुंह दिखाई का तोहफा थी। जैसे ही उसने सिला के हाथ की पुश्त पर अपने होंठ रखे, वो बौखलाते हुए अपना निचला लब दांतों तले दबा गई। खुदा रहा, मेरी मलकियत पर ये जुल्म मत करें। अपने अंगूठे से उसके लब को दांतों से आज़ाद करवाते वो गंभीर सरगोशी में बोलते उसकी जान निकाल गया था। गड़बड़ाते हुए वो अपनी जगह से उठकर फौरन बिस्तर पर लेटते कंफर्टर में घुस गई। उसके रवैये को शर्म पर महमूल करते मोमिन मुस्कुरा दिया। अगले दिन सिला घर आई तो उसकी दोस्त सोनिया को अपना मुंतज़िर पाया। तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? उससे मिलने के बाद सिला ने छूटते ही पूछा तो वो मुस्कुराई। बस ना पूछो, बहुत मुश्किल से क्लर्क को रिश्वत देकर एड्रेस पता करवाया है। असल में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। देखो, मैं नहीं चाहती कि मारिया और उसके दोस्त हारून की वजह से तुम कोई नुकसान उठाओ। अब जब तुम्हारी शादी भी हो गई है तो
میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ اس کی دوست نے ایسا تجسس پھیلایا کہ صلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اصل میں میرے پاس ایک ریکارڈنگ ہے جو میں نے تب کی تھی جب ماریہ اور ہارون تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بھویں سکیڑتے صلہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا جس میں ایک ریکارڈنگ شو ہو رہی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ ارے نہیں بھائی، میں جانتی ہوں ایسی لڑکیوں کو۔ مڈل کلاس کی ہر لڑکی پیسے کے پیچھے دیوانی ہوتی ہے۔ یہ صلہ بھی ایسی ہی ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے جھٹ سے موبائل لے لیا تھا جو تم نے دیا تھا؟ مگر جو بھی ہو، تمہاری دوست ہے پیاری اور معصوم بھی۔ ماریہ کی بات کو کاٹتے ہارون بولا۔ بنتی ہے معصوم مگر ہے نہیں۔ میں شرط لگا سکتی ہوں تم سے، اکیلے میں بھی ملنے آ سکتی ہے اور تمہاری کسی بھی طرح کی ڈیمانڈ کو بھی پورا کر سکتی ہے۔ ویسے آج کل ساری رات بات کرتی ہے مجھ سے، اور میں بھی وہ ڈائلاگ جھاڑتا ہوں کہ صلہ کیا تم بھی مجھ پر لٹو ہو جاؤ۔ ارے جاؤ، تم جیسے عاشق مزاج سے میں دور ہی بھلی، ماریہ نے اس کو ڈپٹتے کہا، اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ صلہ یہ سب سنتے سناٹے میں رہ گئی۔ یہ اس کی دوست ماریہ تھی، اور ہارون جس کی خاطر اس نے مار کھائی، اتنے آنسو بہائے، اس کا دل شرمندگی سے ڈوب مرنے کو چاہا۔ سونیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کو تسلی دی۔ یہ میں نے تب ریکارڈ کیا تھا جب میں اس کے گھر گئی تھی، تو وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے لیکن میری طرف ان کی پشت تھی، تو میں نے ثبوت کے طور پر اس کو سیو کیا تھا۔ میں ان دونوں کا اصل چہرہ تمہیں دکھانا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم اس کے لیے سیریس ہو گئی ہو۔ مگر صلہ، اب تمہاری زندگی تمہارے شوہر کے نام ہے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ایک پلان ہم انسان کرتے ہیں اور ایک پلان اللہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین پلان میکر ہے۔ صلہ کو یہ بات بخوبی سمجھ آ چکی تھی۔ سونیا کا شکریہ ادا کرتے اس کو رخصت کرنے کے بعد اس نے اپنے والدین اور بہن سے معافی مانگی تھی، بھائی کو منایا تھا۔ اس کے بعد وہ مومن کے ساتھ گھر چلی آئی۔ کل کی نسبت آج اس کے چہرے پر سچی خوشی دیکھتے مومن کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اب وہ اس لڑکی کو بے تحاشا محبت سے اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ لڑکی اس کو دل و جان سے قبول کر چکی ہے۔